بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سیرت النبی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل مختصر تعارف اور بعد کے ایمان افروز پہلو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی سقم یا غلطی لگے تو ضرور رہنمائی فرمائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ مستند اسلامی، تاریخی اور تحقیقی معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ جب بنو عبد مناف اور بنو عبدالدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کعبے میں حاجیوں کو شوربہ میں روٹی بھگو کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ڈالنے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یسرب میں اپنے میکے ہی کے رہ کر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہ بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفہ، نورلہ، عبد المطلب اور شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنہ ہیں۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہوئے گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا۔ وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یسرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے۔ انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب کہنے لگے کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنی اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کر چکا تھا کہ ان کی آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے، جن میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کے ماموں ابو سعد بن علی 80 سوار لے کر روانہ ہوئے اور کعبے کے قریب ابتح کے مقام میں اترے۔ عبد المطلب نے وہیں ان سے ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کی ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کی رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی
تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا یہ لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا۔ پھر یہ عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 دن مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس چلا گیا۔ اور ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا زیادہ حق ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ بنی خزاعہ سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنی خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔